ہر روز اللہ رب العزت کے دو نام، یہ اسم اعظم چلتے پھرتے جو پڑھتا جائے گا روزانہ کروڑوں ملیں گے۔ جو شخص امیر ہونا چاہتا ہے، کروڑ پتی بننا چاہتا ہے، وہ یہ اسم مبارک پڑھ لے۔ ان اسم مبارک کو آپ نے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے کسی بھی حالت میں پڑھ لینا ہے۔ اس اسم اعظم کو آپ اپنی زبان پر جاری کر لیں۔ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، عمل آپ لوگ کر لیں۔ ان دو اسم مبارک، ان دو اسم اعظم کو آپ لوگ پڑھ لیں، کروڑ پتی میرا رب بنا دے گا۔ اور یہ حقیقت ہے، جس بندے کے ہاتھ میں یہ راز لگ جاتا ہے وہ امیر ترین شخص بن جاتا ہے۔ اور جو امیر ہونا چاہتا ہے، دولت مند بننا چاہتا ہے، وہ ان اسم اعظم کا ورد جاری رکھے اور پھر ان اسم اعظم کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ جن بہن بھائیوں نے ان دو اسم اعظم کو اپنا ورد زبان بنا لیا، وہ آج تک اس کے نظارے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کو آج تک ان اسم اعظم کی برکات مل رہی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا عمل جو میں آپ کو بتاؤں گا، اس عمل کو کر کے آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ دن رات میں 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت ایک بار اس عمل کو آپ لوگوں نے کر لینا ہے۔ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ صبح کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اور رات سونے سے پہلے بھی آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کسی بھی نماز کے بعد جس وقت آپ لوگ چاہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس وقت کا انتخاب آپ نے کرنا ہے، باقی سارا دن چلتے پھرتے آپ لوگوں نے دو اللہ رب العزت کے اسم اعظم کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کی ترتیب ہو گئی، اور اگر کوئی بندہ اس ترتیب سے اس کو پڑھتا ہے تو پھر اس کو سارا سال نہیں بلکہ پہلے دن سے ہی اس عمل کا اس کو فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے دن ہی اس کی برکات وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ اب جو میرا بھائی میری بہن اس عمل کے نظارے اپنی کھلی آنکھوں سے کرنا چاہتے ہیں، وہ اس عمل کو اس ترتیب سے کیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ لوگ اس عمل کو سمجھ لیں جو آپ نے صرف ایک مرتبہ کرنا ہے، اور اس کے بعد دوسرا عمل جو آپ لوگوں نے چلتے پھرتے کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عمل بہت ہی چھوٹا اور آسان سا ہے، لیکن طاقتور اتنا ہے کہ ایک دن کے عمل سے آپ کی زندگی بدل جاتی ہے، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ آپ کی قسمت کیسے بدلے گی، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینی ہے، یعنی کہ آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا ہے۔ اس کو آپ نے اس لیے پڑھنا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس کے شروع میں اگر تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو اس کام میں اللہ رب العزت کی برکت شامل حال ہو جاتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے 3 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے 3 مرتبہ نماز والا درود پاک پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود پاک ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کے آپ کو بے بہا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، اس کے بعد آپ ایک ہاتھ نہیں بلکہ دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گے۔ آپ کا ہر جاننے والا، ہر رشتہ دار آپ کے پیچھے پڑ جائے گا۔ اس عمل کو کرنا کیسے ہے، اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو میں آپ کو اچھی طرح سے بتا دوں گا۔ آپ میں سے جو کوئی بہن بھائی اس عمل کو کرے گا، انشاءاللہ وہ مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دے گا۔ جب بھی آپ نے اس عمل کو کیا، آپ کو اس عمل کے اثرات ملنا شروع ہو جائیں تو آپ لوگوں نے کمنٹس باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو اس عمل کا کتنا فائدہ ہوا ہے۔ اسی ویڈیو کے کمنٹس میں بتا دیں، یا پھر آنے والی
نئی ویڈیو کے کمنٹس میں بھی آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ میں نے اس عمل کو کیا تو مجھے یہ فائدہ ہوا ہے، یا پھر آپ کو اس عمل کو کرنے کا بہت کم فائدہ ہوتا ہے تو تب بھی آپ لوگ مجھے کمنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں کہ اس عمل کا مجھے بہت کم فائدہ ہوا ہے یا پھر فائدہ نہیں ہوا۔ آپ میری تصحیح کر دیں کہ مجھے اس عمل کا فائدہ کیوں نہیں ہوا، تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کی تصحیح کر کے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کو اس عمل کا فائدہ کیوں نہیں ہوا۔ بعض دفعہ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا انشاءاللہ فی سبیل اللہ۔ اس میں آپ لوگوں کے کسی قسم کے کوئی پیسے نہیں لگنے والے، بس آپ نے توجہ اس طرف کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے اس عمل کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے۔ اس عمل کو اچھی طرح سمجھے بغیر آپ نے نہیں کرنا، چاہے آپ اس ویڈیو کو 2 دفعہ دیکھ لیں، 3 دفعہ دیکھ لیں، اچھی طرح سمجھ کر آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو عمل کے بارے میں مکمل پتہ ہو۔ عمل کو آپ نے باوضو ہو کر کرنا ہے، جو وقت آپ سلیکٹ کریں گے، صبح کریں، شام کو کریں، دن کو کریں، اس عمل کو آپ نے باوضو ہو کر کرنا ہے، بے وضو اس عمل کو نہیں کرنا۔ جو دوسرا عمل چلتے پھرتے بیٹھے آپ لوگوں نے کرنا ہے، اس کو آپ بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں۔ ہر وقت آپ لوگ وضو میں نہیں ہوں گے، آپ لوگ بغیر وضو کے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس پہلے وظیفے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی کہ پہلے کلمے کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ آپ لوگوں نے پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ آپ لوگوں نے 7 مرتبہ سکون سے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر کے آپ لوگ 7 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں۔ اس پہلے عمل کی برکت سے آپ کی روحانیت بڑھے گی۔ اگر آپ کی روحانیت مضبوط ہے تو پھر اگر آپ چھوٹا سا بھی عمل کریں گے تو اس کے فوائد کے نظارے آپ خود دیکھیں گے۔ اگر آپ کی روحانیت مضبوط نہیں ہے تو پھر آپ جتنے بھی اعمال کرتے ہیں ان کا آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ فائدہ ہوتا ہے، فوری طور پر ان کا آپ کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہر کوئی آپ کو نہیں بتائے گا۔ وہ میرے استاد محترم فرماتے تھے کہ ہر سودا ہر دکان سے نہیں ملتا، وہ چند ایک دکانیں ہوتی ہیں جہاں سے آپ کو خالص چیز ملتی ہے۔ پیسے تو بے شمار لوگ اپنی دکانیں کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہر دکان سے خالص سودا نہیں ملتا، کچھ کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، 7 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے فوراً اس کے بعد جو دوسرا عمل کرنا ہے، اس چھوٹے سے عمل سے جو آپ نے پہلے کیا، اس سے آپ نے اپنے دل کی صفائی کی، دل کو پاک کیا۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ یعنی کہ سورۃ کوثر کا آپ لوگوں نے ورد کرنا ہے۔ سورۃ کوثر کو آپ لوگوں نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، کم پڑھنا ہے لیکن ستھرا سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر آپ لوگوں نے 21 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ سورۃ کوثر کو پڑھنے کے ساتھ آپ لوگوں نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ عمل بہت ہی مجرب عمل ہے، روحانی عمل ہے۔ اس عمل کے اثرات آپ کو پہلے دن سے ہی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو پہلا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو آپ لوگوں نے صرف 1 دن ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 2 اسم مبارک کا چلتے پھرتے کسی بھی حالت میں آپ لوگوں نے ورد کر لینا ہے، ان کا آپ لوگوں نے ذکر کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کی ترتیب کو آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، بہت ہی آسان عمل ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اسی ترتیب
ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے جس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مکمل ویڈیو کو دیکھ کر اچھی طرح سمجھ کر، اگر ایک بار سمجھ نہ آئے تو 2 دفعہ ویڈیو کو دیکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کا ذکر کیا اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس سورہ کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نازل ہوئی جب آپ پریشان حال تھے۔ آپ پریشانی کے عالم میں تھے تو اللہ رب العزت نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی تھی۔ جب آپ 21 مرتبہ اس سورہ کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ ان الفاظ کو پڑھنا ہے۔ جو شخص چاہتا ہو کہ مجھے عزت ملے، میں جس جگہ پر جاؤں لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اس معاشرے میں بھی مجھے عزت ملے اور آخرت میں بھی مجھے عزت ملے، اس کے لیے آج کا یہ عمل بہت ہی خاص ہے۔ یا پھر کسی پر کسی نے کوئی بہتان لگا دیا ہے، یا پھر کسی کی اپنے آفس میں اپنے دفتر میں عزت نہیں ہے، تو وہ شخص یا ذوالجلال والاکرام کا ورد کرے، اس کو عزت مل جائے گی۔ یا ذوالجلال والاکرام، اے عزت والے، اے جلال والے، اس کا مطلب ہی یہی ہے۔ تو آپ لوگوں نے 21 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام کا ورد کر لینا ہے، اس کو آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ عمل آپ لوگوں نے ایک دن ہی کرنا ہے، یہ پہلا عمل ہے۔ دوسرا عمل بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے دعا کیسے کرنی ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام کا ورد مکمل کر لیں تو آخر میں پھر آپ لوگوں نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس طرح آپ کا یہ پہلے والا جو عمل ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ جو جتنے بھی میں نے آپ کو وظائف بتائے ان کی تعداد کو آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی، اتنی مرتبہ میں نے بتایا اتنی مرتبہ ہی آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا باطن بھی روشن ہو جائے، آپ کے ظاہر کے راستے بھی کھل جائیں، کیونکہ اس عمل کے ذریعے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، آپ کو روحانی طاقت نصیب ہوتی ہے، رزق کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ عمل کرنے والا شخص کبھی بھی محروم نہیں رہتا۔ اس عمل کے بے بہا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس عمل سے آپ کو جو سب سے پہلا فائدہ ہوگا وہ یہ کہ آپ کے مال و دولت میں کثرت پیدا ہوگی۔ بعض لوگوں کے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے لیکن کثرت نہیں ہوتی۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ برکت بھی ہوگی اور کثرت بھی ہوگی۔ پہلے دن آپ لوگوں نے صرف اس عمل کو کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے ان 2 اسم مبارک کا صرف ورد کرنا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی حالت میں آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے ان 2 اسم مبارک کا ورد کرنا ہے۔ آپ باوضو ہیں، وضو کے بغیر ہیں، آپ لوگ اس عمل کو کر لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگوں نے اس عمل کو شروع کرنا ہے تو پہلے دن آپ لوگوں نے یہ جو میں نے آپ کو پہلے عمل بتایا ہے اس کو آپ لوگوں نے ضرور کر لینا ہے۔ تو جس ترتیب سے بتایا ہے اسی ترتیب سے کرنا ہے۔ جب آپ لوگ پہلے دن اس عمل کو کر لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے ان 2 اسم مبارک، اور وہ 2 اسم مبارک ہیں یا حیو یا قیوم، ان 2 اسم مبارک کا آپ لوگوں نے ورد کرنا ہے۔ ہر کام کے ہونے کے لیے یہ 2 اسم مبارک بہت خاص ہیں۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی الجھن ہے، کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ ہے تو آپ لوگ اس عمل کو کریں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ آپ لوگ بلند آواز میں ورد کرنا چاہیں بلند آواز میں کر لیں، دل میں کرنا چاہیں دل میں کر لیں، کہیں جا رہے ہیں چلتے پھرتے آپ لوگ یا
حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کو اپنا ورد زبان بنا لیں۔ جب بھی آپ کو موقع ملے، جب بھی آپ لوگوں کو وقت ملے تو آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کا ورد کرتے رہنا۔ کام کر رہے ہیں تو کام کرتے کرتے آپ لوگ اپنی زبان سے اپنے دل میں یا حیو یا قیوم کا آپ لوگ ذکر کرتے رہیں، اس کا آپ لوگ ورد جو ہے اس کو آپ لوگ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو چند ہی دن میں اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے، کامیابیاں آپ کا مقدر ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی ملے گی۔ جو بھی اس عمل کو کرتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے، جو بھی کامیابی چاہتا ہے وہ اس عمل کو کر لے۔ آپ ان اسم مبارک یا حیو یا قیوم کو اپنا ورد زبان بنا لیں، انشاءاللہ بہاریں لگی رہیں گی۔ اس ذکر سے، اس ورد سے انشاءاللہ آپ کا رزق بڑھ جائے گا، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں، جتنی بھی مشکلات ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس عمل سے انشاءاللہ آپ کے دل کی مرادیں، دل کی تمنائیں بھی پوری ہوں گی۔ پہلے 3 عمل مکمل کر کے اس کے بعد آپ لوگ صرف یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کا کثرت کے ساتھ آپ لوگ ورد کرتے رہیں، پھر اس کے نظارے آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اگر آپ غریب ہیں، تنگ دست ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو آپ لوگ اس عمل کو ضرور آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔